سجدہ شکر پارٹ 10۔ جب سے نمل سے مرتاب کے رشتے کی بات ہوئی تھی وہ ساری رات گھر سے باہر رہتا اور دن میں اپنے روم کو لاک لگائے سویا رہتا۔ حیدر نے کئی بار جواد صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی اپنے فیصلے پہ اٹل تھے۔ اس کے بعد اس نے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ جب سے پاکستان آیا تھا اس کے مرتاب سے بہت کم ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی وجہ اس کے والد کی ناساز طبیعت تھی۔ وہ سارا وقت انہیں دیتا تھا اور دوست کی طرف سے یہی غفلت اسے مہنگی پڑنے والی تھی۔ وہ آنے والے طوفان سے ناواقف تھا کہ کیسے مرتاب سے جڑی ہر زندگی تباہ ہو جائے گی اور سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ اگلی صبح نمل کی آنکھ دوائیوں کے زیر اثر دیر سے کھلی۔ سر ابھی بھی بہت بھاری تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ہمنا نہیں تھی، شاید وہ جا چکی تھی۔ اس کا ذہن ہر بات سے خالی تھا۔ وہ مزید کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے بھوک محسوس ہوئی۔ آدھے گھنٹے میں فریش ہوئی اور نیچے آ گئی۔ بلیو شرٹ اور کیپری پہنے دوپٹہ شانوں پہ ڈال رکھا تھا۔ نمل نے دیکھا ہال میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کچن کا رخ کیا، فریج میں کچھ کھانے کے لیے دیکھنے لگی۔ میری جان، آپ کو کچھ چاہیے؟ چاچا نے دروازے میں کھڑے ہو کر مخاطب کیا۔ ماما بہت بھوک لگی ہے، اس نے فریج میں گھسے بیزاری سے کہا۔ نمل ادھر آئیے۔ ان کی آواز میں اداسی تھی۔ وہ باہیں پھیلائے کھڑی تھی۔ ماما۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ اس لمحے سکون ان دونوں پہ اترا تھا۔ سچ ہے کچھ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں کہ ان کا ہونا ہی ہمارے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اب باہر بیٹھو، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ انہوں نے نمل کو خود سے علیحدہ کیا۔ وہ کچھ کہے بنا باہر آ گئی۔ 15 منٹ بعد زجاجہ سب کچھ ٹرے میں رکھ کر لائیں اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اتنا سب کچھ؟ ٹرے میں پڑا ناشتہ دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ محترمہ، ابھی میں نے بھی ناشتہ کرنا ہے، یہ سارا تمہارا اکیلی کا نہیں ہے، چلو آگے ہو کر بیٹھو۔ اس نے روٹی اور آملیٹ اپنے سامنے رکھا اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ زجاجہ کا ذہن ابھی تک رات والے واقعے میں ہی الجھا ہوا تھا۔ کیا انہیں نمل سے بات کرنی چاہیے؟ کیا انہیں نمل سے پوچھنا چاہیے؟ لیکن وہ ہمت کیسی کرتی؟ نمل کا چہرہ رات میں ہی زرد پڑ چکا تھا۔ جانے گزشتہ رات انہوں نے اس کی صحت کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھیں، اس کی حالت دیکھ کر کتنا روئی تھیں، اس کے سکون کے لیے کتنے نفل پڑے تھے۔ وہ ڈر رہی تھی کہ نمل کو کچھ ہو نہ جائے۔ پھر خود ہی سوچوں کے سمندر سے نکلتے ہوئے انہوں نے نمل کو پکارا۔ آپ جانتی ہیں، جب بھی کوئی عورت ماں بنتی ہے تو اس کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بن جاتی ہے، اپنی ہر ضد، ہر بات منوانے والی، اور بات نہ ماننے پہ خواہ مخواہ کا غصہ اور چڑچڑاپن اس کی طبیعت میں در آتا ہے۔ یہ بدلاؤ فطری ہوتا ہے۔ ٹی وی کو میوٹ کر کے وہ ماما کی طرف رخ کیے انہیں سن رہی تھی۔ جب امان ہونے والا تھا تب میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پہلا بیبی تھا تب ہمارے گھر کے حالات کافی خراب تھے۔ تمہاری بی جان کی ڈیتھ کے بعد شاہ خود کو سنبھال نہیں پائے۔ وہ یونان چلے گئے، کچھ بزنس ڈیلز کرنی تھی اور کچھ وہ اپنی زندگی سے ناراض تھے جس نے ان کی ماں کو چھین لیا۔ ان کی اس قدم نے مجھے اکیلا کر دیا۔ میں اسی گھر میں تنہا رہتی، میں سارا دن فارغ رہتی، تب کوئی کام آتا نہیں تھا، نہ کسی کی باتوں میں جی لگتا اور نہ کسی کی چاہت میں۔ میں چڑچڑی بن گئی تھی، ہر چھوٹی بات میں ملازموں کو ڈانٹ دیتی، الجھ پڑتی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن اچانک سے میرے پیٹ میں درد اٹھا۔ میں اس وقت اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ سردی میں بھی مجھے شدید گرمی کا احساس ہوا۔ میں کھلی ہوا میں آ گئی اور امی جان کو کال ملا دی، لیکن کال کے دوران ہی میں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ امی کب وہاں آئیں، ڈاکٹر کب آئی، میں کچھ نہیں جانتی۔ شام میں جب میں ہوش میں آئی تو وہ میرے سرہانے بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں یکٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، کتنی دفعہ کہا ہے نماز پڑھا کرو اور تلاوت کیا کرو اور اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے دعائیں کیا کرو۔ میں نے چونک کر امی جان کو دیکھا۔ امی جان، کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچے کی دھڑکن بہت سلو چل رہی ہے، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ اللہ سے اپنے بچے کی شفا یابی کے لیے دعا کرو۔ میں سن کر صدماتی کیفیت میں تھی۔ تمہارے بابا کو کیا بتاتی، وہ تو خود سکون کے متلاشی تھے۔ میں باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن امان کی صحت یابی کے لیے مجھے نماز پڑھنا پڑی، تلاوت کرنی پڑی۔ میں ہر وقت بس دعائیں مانگا کرتی تھی، اور جب امان بالکل صحت مند پیدا ہوا تو میرا دعا پہ یقین مضبوط ہو گیا۔ تمہارے بابا کے بغیر رہنے کا خیال کبھی کبھی میرا دل چیر کر رکھ دیتا تھا۔ تب میں اللہ سے اپنے لیے سکون مانگ لیتی تھی۔ جب بھی تمہارے بابا سے واپس آنے کا پوچھتی تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے، تب میں اللہ سے ڈھیر سارا صبر مانگ لیتی۔ بڑی بھابھی جب بھی آتی تو بہت جلی کٹی سنا کر جاتی کہ میں تمہارے بابا کا خیال نہیں رکھتی، مجھے انہیں جانے سے روکنا چاہیے تھا۔ جب میرا ان سب باتوں کو سن کر اور سوچ کر جی گھبراتا، میں جائے نماز پہ بیٹھ رو کر اپنا من ہلکا کر لیتی۔ انجانے میں میری اللہ سے دوستی بڑھ رہی تھی۔ میں نے 5 سال اس چھت کے نیچے تنہا سسکتے بلکتے گزارے ہیں۔ یوں سمجھ لو شاہ کی جدائی مجھے اللہ کے قریب کر رہی تھی، اور اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ کی ساتھ محبت کی عادی ہو گئی۔ ان کا لہجہ محبت سے سرشار تھا۔
बेटा जी, शुरू में कोई भी ताल्लुक इतना मजबूत नहीं होता कि हम उसके टूटने के डर से उसको आगे ही ना बढ़ाएं। नमाज तो कभी ढंग से मैंने भी नहीं पढ़ी थी। गलतियाँ, गुनाह, नाफरमानियाँ तो सबसे हो जाती हैं। मैं अपनी गलतियों और गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांग लेती थी। उनको सोचकर डिप्रेशन में नहीं चली जाती थी। नमल, हर रिश्ता वक्त मांगता है बढ़ने के लिए, परवान चढ़ने के लिए, और हमारा तो अल्लाह से मोहब्बत का रिश्ता है जिसमें कुछ खोने का डर नहीं। इसलिए हमें उस रिश्ते को वक्त देना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करते हुए कि हमें तो उसी की तरफ लौटना है, तो फिर रजामंदी से क्यों नहीं। उसने भीगी हुई पलकें उठाई और मामा को देखा, वो रो रही थी। पता है नमल, कायनात के खालिक व मालिक के पास तो सब कुछ मौजूद है हमें देने के लिए। सब हमारी तलब पे है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या मांगते हैं। सब्र, शुक्र, सुकून, चाहत, मोहब्बत, हया, पाकीज़गी और ईमान। मांगने भी वो सब दे देता है, लेकिन बात खुलूस नीयत की है, और खुलूस नीयत दिल साफ करने से आती है। ये सोचकर कि अगर हम मांगेंगे तो उसी से, क्योंकि देने वाली ज़ात तो उसी की है, उन्होंने मतानत से कहा। उसने मामा को यूँ बोलते हुए कई बार सुना था, लेकिन आज उसके जख्म हरे थे और उनके अल्फाज किसी मरहम की तरह उसकी दवा बन रहे थे। मांगने पे सब मिल जाता है, कभी मांग कर देख लेना। वो अब खाने के बर्तन उठा रही थी। मामा ने उसकी मुश्किल हल कर दी थी। वो सुकून चाहती थी, तो क्या इतनी आसानी से मांग लेने पे उसको सुकून दे दिया जाएगा? सब कुछ सुलझते हुए भी उलझा हुआ था। मर्ताब हाल में बैठा चाय के मग को घूर रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था कुछ भी कहना मुश्किल था। रशिया इधर से उधर जाते हुए उसे खोए हुए देखकर परेशान हो गई। नूरा, सारे कपड़े समेट लो, मैं आती हूँ। वो इसे ताकीद करके मर्ताब की तरफ आई और उसके पास आकर बैठ गई। वो इनकी मौजूदगी से बेखबर था। मर्ताब, उन्होंने उसके घुटने पे हाथ रखा। जी मामा। वो अभी भी वैसे ही बेतासुर बैठा था। बेटा, नमल बुरी लड़की नहीं है। मैं तुम्हें गलतफहमी हुई है कि शहीर और उसके बीच में कुछ चल रहा है। मेरा यकीन करो, मैंने खुद उसे बहुत करीब से देखा है। अगर वो ऐसी थी भी तो अब वो बदल गई है। वो तुम्हारे लिए एक अच्छी शरीक हयात साबित होगी। उन्होंने नरम लहजे में उसे समझाना चाहा। लंदन की लड़कियों और नमल का मुवाजना करने पर उसने हमेशा नमल को ही बेहतर पाया था। मामा, मुझे नमल से कोई मसला नहीं, वैसे भी अब जदीद दौर है और मैं इतना तंग नज़र नहीं हूँ, उसने पुरसकून लहजे में कहा। तो ठीक है, मैं नमल से खुद बात करूँगी। शाह तो हमें कभी भी इनकार नहीं करेगा। वो इन्हें सुन रहा था कि उसका मोबाइल बजा। हाँ हैदर, कैसे हो? वो कॉल में मसरूफ़ हो गया। रशिया उठ के अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मुझे कुछ काम था, बस अभी वही करना है, इसके बाद मैं तुम्हें मिलता हूँ। एड्रेस सेंड कर दूँगा। कॉल मुनक़ता हो गई। वो उठा और अपने रूम से चाबी लेने चला गया। दोपहर में सलमान आए थे। वो ड्राइंग रूम में बैठे शाह के साथ बातों में मसरूफ़ थे। उनकी दोस्ती में कुछ भी कहना मुश्किल ना था, लेकिन आज अपने दिल की बात करने का सोचते हुए वो हिचकिचा रहे थे। उन्हें बात तो करनी थी ना। शाह, मेरे पाकिस्तान आने का मकसद कुछ और है। दरअसल मुझे तुमसे बात करनी थी। मैं एक ख़ास मकसद के लिए पाकिस्तान आया हूँ। मेरी आरज़ू है कि तुम नमल को मेरी बेटी बना दो। ना माथे की तेवरी बढ़ी और ना वो हैरान हुए। वो एक लड़की के बाप थे और अब ये तो इन्हें सुनना ही था। नमल हाल से गुजरते हुए ड्राइंग रूम के पास से गुजरी। उसे बाहर झूले के पास जाना था। सलमान अंकल ने उसका नाम लिया था। वो ठटकी और वहीं रुक गई। शाह, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मुझे ये नहीं कहना चाहिए था? तुम्हारे दोस्त होने के नाते मुझे लगा मुझे कह देना चाहिए, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया। अगर बुरा लगा तो माजरत मेरे दोस्त। नहीं नहीं, इसमें माजरत वाली कोई बात नहीं। तुम्हारे दिल में कोई बात आई, तुमने अच्छा किया मुझसे कर ली, ख्वामख्वाह की फिक्र में पड़े रहते। सलेमान, जवाद भाई ने नमल का रिश्ता मांगा है मर्ताब के लिए। तुम जानते हो, मैंने माँ जी से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी इस घर को, अपनी पूरी फैमिली को बिखरने नहीं दूंगा। माँ जी की ज़िंदगी के बाद मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि इस ख़ानदान को बाहम जोड़े रखूं। भाई साहब ने बड़े मान से मुझसे कुछ मांगा है और मैं इनकार नहीं कर सकता। अगर किया भी तो उनके दिल को ठेस पहुँचेगी। मेरी इतने सालों की मेहनत बेकार जाएगी। सलेमान, सब ख़त्म हो जाएगा। मैं बरोज़े आखिरत माँ जी को क्या कहूँगा? मैं उनके वादे का पास ना रख सका। वो तो मेरा ही गिरेबान पकड़ेंगी ना। वो सर झुकाए बेबसी से कह रहे थे। तुमने जवाद को क्या जवाब दिया? उन्होंने पूछा। मैं इतना भी खुद गर्ज नहीं हूँ कि अपनी बेटी की ज़िंदगी के साथ खेलूँ। ये बात मेरी बेटी की ज़िंदगी से जुड़ी है, इसलिए मैंने फैसला उसी पे छोड़ दिया है। वो जो बेहतर समझे। वो मेरी समझदार बेटी है, वो जो कहेगी बस वही होगा। बाहर खड़ी नमल को लगा किसी ने उसके सर पे आसमान गिरा दिया हो। उसके बाबा उससे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे थे। कितनी पागल थी वो जो इन सब पे पानी फेरने का सोच रही थी। मजीद रुकना मुहाल था। वो बामुश्किल कदम उठाती बाहर आ गई।
جو اللہ کو منظور ہو وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ انکار سننے کے باوجود ان کے لب پہ کوئی شکوہ نہ تھا، لیکن دل میں رنج ضرور تھا۔ کتنی چاہت سے وہ نمل کی آس دل میں بٹھائے بیٹھے تھے۔ ان کے لیے وہاں مزید رکنے کا کوئی مقصد نہ تھا۔ شاہ سلیمان کو گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ واپس پلٹے تو نمل کو گمسم بیٹھے دیکھ کر اس کی سمت آ گئے۔ ہماری پیاری بیٹی کون سی سوچوں میں الجھی ہوئی ہے؟ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئے۔ 1 منٹ کے 1000ویں سیکنڈ میں اس کے دل و دماغ نے اپنی خوشیوں کو اپنے بابا کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بابا، آپ جب کہیں گے میں مرتاب سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھی۔ اور اس فیصلے کی کوئی وجہ؟ انہوں نے اچانک فیصلے کی وجہ پوچھی۔ ڈاکٹر بننا میرا خواب ہے اور میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ انہوں نے معنی خیز نگاہوں سے نمل کو دیکھا۔ اور ویسے بھی میں لندن جا کر اکیلے کیسے رہتی؟ بس بہتر یہی ہے کہ میں مرتاب سے نکاح کر لوں اور اس کے ساتھ رہوں۔ آپ کی فکر بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ بابا کو انہیں کے الفاظ لوٹا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے وہ نماز کا کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اگلی صبح ازلان ناشتے پہ بابا کے بجھے بجھے چہرے کو دیکھ کر فکر مند ہوا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ چائے سامنے رکھے اس میں چمچ ہلا رہے تھے۔ ان کو تو چائے پسند ہے اور گرم ہی پینے کی عادت ہے، پھر ایسی بھی کیا بات ہے؟ اس نے بابا سے پوچھنا چاہا مگر وہ لیکچر کے لیے لیٹ ہو رہا تھا۔ بابا، وہ رومال سے منہ صاف کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ میرا آج کام ختم ہو جائے گا تو مزید نہیں رک سکتا، اس لیے میری شام کی فلائٹ ہے۔ مجھے بھی ساتھ لے جانا، میرا بھی یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں۔ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ازلان کو بابا کا اداس رویہ بالکل اچھا نہ لگا۔ گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا اور کالج پہنچا۔ نمل شام کے بعد اپنے روم میں ہی رہی۔ کیا کہتی سب سے، کیا سنتی؟ وہ ہر چیز سے بیزار ہو گئی تھی۔ صبح ناشتے میں ماما کے بلانے پہ بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ گھر میں کسی کو بتائے بغیر دبے قدموں سے نکلی اور ڈرائیور کی مدد سے کالج گئی۔ اسے لندن جانے سے پہلے کچھ ڈاکومنٹس کلیئر کرنے تھے۔ اس نے ہمنا کو کال کر کے آنے کا کہا۔ یار، میرے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں، نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی میں کچھ کر پا رہی ہوں۔ آخر مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے اکتاہٹ سے سوچا۔ گاڑی میں بیٹھے وہ عجیب سوچوں میں گر گئی۔ وہ جتنا اپنے آپ سے بھاگ رہی تھی اتنا ہی ان سب میں الجھتی جا رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ میرے ہاتھ تو بندھے ہیں اور شاید میری سوچ بھی۔ میں کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی۔ اسے اپنی بے بسی پہ دکھ ہوا۔ اس رات سے تو میں نکلی نہیں ہوں۔ وہ سب کی باتیں، ماما کی باتیں، میں کس کس کے بارے میں سوچوں، کس کس پہ عمل کروں؟ اور اب اس نمونے مرتاب کو بھی ابھی ہی میرے گلے پڑنا تھا۔ وہ تو مجھے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا ہے۔ میں کیسے پوری زندگی اس کے ساتھ رہوں گی؟ مجھے وہ بالکل نہیں پسند۔ کاش وہ واپس ہی نہ آیا ہوتا۔ کاش مجھے اس کے ساتھ نہ رہنا پڑے۔ کاش ہمارا یہ رشتہ بننے سے پہلے ٹوٹ جائے۔ کاش اسے کچھ ہو جائے۔ کاش وہ میری زندگی سے چلا جائے۔ کاش۔ آنسو پل بھر میں آنکھوں میں تیرنے لگے۔ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ذہن میں ہلچل ہوئی۔ گاڑی کے ہارن پہ وہ اپنی سوچوں سے پلٹی۔ ڈرائیور اسے کالج اتار کر اس کی ہدایت پہ وہیں رک گیا۔ ہمنا کے انتظار میں وہ کافی دیر ادھر سے ادھر کالج میں چکر لگاتی رہی۔ وہ بے خیالی میں ایڈیٹوریم کی طرف جا رہی تھی۔ سوچیں تھیں کہ ختم نہ ہونے کو تھیں۔ نمل کا گلا سوکھنے لگا۔ بیگ سے بوتل نکالی اور بیٹھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے پانی پیے بغیر بوتل بیگ میں رکھ لی اور دیوار سے ٹیک لگا لی۔ اتنی گرمی میں اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں اور نقاب میں اس کا سانس بند ہونے لگا۔ کاش یہ سب ایک خواب ہو۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کیں۔ اسے یاد تھا کہ آج کوئی فنکشن نہیں ہے۔ یہی سوچ کر بے دھیانی میں آنکھیں ملتے ہوئے ایڈیٹوریم کے اندر آ گئی۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ کر ہڑبڑائی۔ اوہ، یہاں تو لیکچر ہو رہا ہے، اس نے زیر لب کہا۔ سامنے ڈائز پہ کھڑا شخص بولتے بولتے رکا اور اسے دیکھنے لگا۔ اب وہ کیا کرتی؟ کیا واپس پلٹتی؟ اندر اے سی چل رہا تھا اور باہر گرمی۔ کچھ بھی سوچے بغیر وہ جلدی سے اوپر جا کر بیٹھ گئی۔ اس طرح بورنگ لیکچرز اس نے کبھی نہیں لیے تھے، لیکن بولنے والا انسان جس انداز سے بول رہا تھا وہ اسے سنے بنا نہ رہ سکی۔ سامنے ڈیسک پہ کوہنی رکھے ہر فکر سے آزاد وہ اس کے ہاتھ کے اشاروں اور باتوں کو سمجھ رہی تھی۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔